بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹی پریس ٹی وی اور اپنے پروگرام فکر فردہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اورنگزیب ملک. ناظرین محترم، پاکستان کا پولیٹیکل ایرینا اور اس میں 153 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو رجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، اور ان پولیٹیکل پارٹیز میں سے 15-20 ایسی ہیں جو خاصی متحرک ہیں اور جنہیں پارلیمنٹ میں یا صوبائی اسمبلیوں میں نشستیں حاصل ہوتی رہی ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہی پارٹیاں ہیں جن میں اقتدار کی ہانڈی پکتی اور بٹتی رہی ہے. کلی اختیار اس دوران ہمارے پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو پر کسی سیاسی جماعت کو کبھی بھی حاصل نہیں رہا. وہ یا تو کسی اتحاد کا حصہ رہی ہے اور یا کسی سہارے کے ناطے اقتدار میں حصہ لیتی رہی ہے. اگر میں اس گزشتہ 4.25 سال جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اس کا اگر میں جائزہ لوں تو یہاں بھی یہی صورتحال نظر آتی ہے. ان کی حلیف جماعتیں ان کا ساتھ دیتی نہیں ہیں اور یہ اقتدار ان کے پاس تقریباً 4.25 سال رہا ہے. پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا ہمارا سوشل میڈیا، تو اس پر جو حمایتی ہیں وہ حمایت میں اور جو مخالف ہیں وہ مخالفت میں بڑی بلند آواز کے ساتھ، تلخ الفاظ کے ساتھ اور خونخوار دانتوں اور تیر و تلوار اور بلوں کے ساتھ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے رہے ہیں. سیاسی قحط الرجال ہے اس وقت ہمارے ملک کے اندر، اور اس دوران اگر ہم دیکھیں، تھوڑا سا جائزہ لیں تو ان پارٹیوں میں کوئی ایسی شخصیت جسے ہم کہہ سکیں کہ سوبرنس ہے، جسے ہم کہہ سکیں کہ پولائٹ ہے، جسے ہم کہیں کہ وہ تحمل اور بردباری کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ دوسروں کی بات سننے کا حوصلہ رکھتی ہیں، تو مجھے تحریک انصاف کے اندر ایک ایسی شخصیت نظر آئی جن کا انٹرویو کرنا میں چاہ رہا ہوں. اور آج کی میری محترم مہمان شخصیت ہیں ڈاکٹر سیمی بخاری. پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، MNA ہیں، اور ہماری صحت اور تعلیم کے حوالے سے اور ہماری کلائمیٹ کے حوالے سے جو کمیٹیاں بنائی گئی ہیں پارلیمنٹ کے اندر، تو پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتی رہی ہیں. موسٹ ویلکم جی ہمارے اس پروگرام فکر فردہ میں. اس پروگرام کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو بلائیں جنہوں نے کوئی نہ کوئی کنٹریبیوٹ کیا ہے پاکستانی سیاست کے اندر اور پاکستان کی بہتری کے لیے. تو انہی میں سے آپ بھی ایک ایسی شخصیت ہیں. میں نے آپ کے 1-2 انٹرویو سنے اور مجھے آپ کی شخصیت نے بہت متاثر کیا. سوبرنس ہے اور ایک وزڈم مجھے نظر آئی ہے جو کہ عموماً ہمارے سیاسی کلچر کا حصہ نہیں رہی ہے. تو آغاز کرتے ہیں آج کے انٹرویو کا. اس حوالے سے میرے کچھ سوالات ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، تحریک انصاف نے آپ کو ڈھونڈ لیا یا آپ تحریک انصاف کے دامن میں ہیں؟ جی بالکل، آپ کو بتاؤں کہ میں کوئی تقریباً 15 سال پہلے باہر ہم لوگ تھے، میں اور میرے ہسبینڈ دونوں ڈاکٹرز ہیں، تو ہم لوگ باہر پہلے پڑھنے گئے ہوئے تھے، پھر وہاں سے انگلینڈ، ادھر سے سعودی عرب چلے گئے. سعودی عرب سے جب بچے بڑے ہوئے تو پھر ان کو ہم نے کہا اپنے ملک آئے، اپنے ملک کی یاد اب ہمیشہ باہر ہو تو یاد تو بہت آتی ہے، تو پھر ہم نے کہا اپنے بچوں کو بھی اپنے ملک سے لے کر آئیں. تو پھر ہم یہاں واپس آئے تو یہاں حالات بہت بدلے ہوئے تھے، بلکہ پہلے سے زیادہ خراب ہو چکے تھے. جو لوڈ شیڈنگ. آپ کی واپسی کب ہوئی؟ یہ 2007 کے آخر میں ہم لوگ آ گئے تھے. تو تحریک انصاف سے جی، تو پھر آتے ہی جو ہے نا میں نے سوچا میں کچھ اور بھی کروں، خالی ایز اے ڈاکٹر تو میں چند لوگوں کی خدمت کروں گی، کھایا پیا اور چلے گئے، کیا زندگی کا یہ مقصد ہے. میرے ہسبینڈ تو بہت ہی زیادہ انٹرسٹڈ تھے، وہ پالیٹکس پہ بہت انوالو تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ چلو دونوں تو نہیں آ سکتے، تم جدھر تمہارا دل چاہتا ہے. تو ظاہر ہے اب 2 پارٹیاں جن کو ہمیشہ سے آزما رہے تھے، کتنے سالوں سے باریاں لگی تھی، انہوں نے تو ملک کو بہت جو ہے نا حالات خراب کر چکے تھے. تو عمران خان صاحب کی مجھے پارٹی کی ان دنوں ممبرشپ ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ میں ممبر بنتی ہوں. پھر میں نے ممبرشپ لی 2008 کی شروع میں. تو اس کے بعد مجھے میٹنگس کی کالز آنے یعنی یہ وہ دور تھا جب مشرف بالکل جی جا رہے تھے اور بالکل انہی دنوں میں لانگ مارچ ہوئی تھی مشرف کے اگینسٹ. اس میں سب سے پہلا میری پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو تھی، میں سمجھتی ہوں میری سفر شروع ہوا تھا
اور اس کے آپ بعد کا دھرنوں کا ایکسپیرینس اچھا خاصا ہوگا. جی بہت زیادہ. اس کے بعد تو بس جو ہے نا کبھی احتجاج کبھی دھرنے. ابھی اس سسٹم کی تبدیلی کے لیے کتنی جدوجہد ہمارے چیئرمین 26 سال سے کر رہے ہیں, تو کچھ سال ہم نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے. اور مقصد یہی ہے کہ ہم اس ملک کو واقعی وہ ملک بنا دیں جس کا خواب ہم نے قائد اعظم اور اقبال نے دکھایا تھا. اچھا, ایک بڑا اہم سوال ہے اس حوالے سے کہ تیسری دنیا ہو, مسلم ورلڈ ہو, اور پرٹیکولرلی اگر ہم بر صغیر کا جائزہ لیں تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر بھی نہرو, اندرا گاندھی, راجیو گاندھی اور ایک موروثیت کا عمل ہے. اسی طرح نائکے فیملی ہمارے سری لنکا کے اندر, مجیب کی عوامی لیگ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر, اور پاکستان میں یہ شریف فیملی ہو گئی, یا بھٹوز ہو گئے, یا زرداری خاندان ہو گیا. ان لوگوں کی یہاں ایک موروثیت پائی جاتی ہے, اور اس موروثی عمل نے ہماری سیاست کے اندر اگر کوئی اولاد میں سے کوئی قابل ہے یا نہیں ہے, وہ پھر بھی ایم این اے بن جاتا ہے, یا وہ ہمارے پولیٹیکل سینیریو پر ہم پہ حکومت کرنے آ جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان پارٹیوں میں اگر جمہوریت ہوتی تو صرف اور صرف خاندان نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی اس میں آ جاتے. آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ بالکل بالکل, جمہوریت ہی تو نہیں ہے, وہاں تو ڈکٹیٹرشپ ہے, جبکہ طریقے صاحب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگ کھلا خان صاحب سے اپنی باتیں کرتے ہیں, وہ مائنڈ نہیں کرتے, ہر قسم کے مشورے لیتے ہیں, جبکہ میں نے دیکھا دوسری پارٹیز میں تو وہ ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں. اب دیکھیے اب اس وقت بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے کو آگے لے آیا گیا, اور جو بیٹے جو اتنے بچہ تھا اس وقت جب ان کی شہادت ہوئی, اور اب وہ اس وقت بھی ان کے پیچھے میں دیکھتی ہوں بہت سینئر سیاستدان جو مجھے بھی سیاستدان میں سمجھتی ہوں وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, اور یہ آگے ان کو کیا جا رہا ہے. اسی طرح شریف کا فیملی میں بھی یہی ہے, ان کی محترمہ مریم صاحبہ سامنے کو لایا جا رہا ہے, جبکہ ان کی پارٹی میں بہت سیزن پولیٹیشین موجود ہیں. تو یہ افسوس ہوتا ہے, کیونکہ اس طرح تو ملوثیت سے یہ اپنی پارٹی کو خود نقصان پہنچا رہے ہیں, جبکہ ہماری پارٹی عمران خان کی پارٹی جو ہے تھرڈ پارٹی اس میں جگہ بنانا بہت مشکل تھا ان دونوں کی پارٹیز کی موجودگی میں, اور ایک مڈل کلاس بندے کا نکلنا اور اس کو آگے لے کر چلنا. شروع میں بہت ہم نے مذاق بنایا, آپ نے سنا ہے, لوگوں نے کہا کہ یہ تو آگے نہیں چل پائیں گے, ان کے پاس تو بندے نہیں ہیں. انہوں نے آہستہ آہستہ, لیکن کہتے ہیں نا اکیلا ہی چلا تھا جان میں منزل, مگر کاروان بنتا گیا ہے, اور اب بنتا اتنا بڑھ گیا کہ اب عوام کے دلوں میں بات آخر تک چلی گئی ہے. تو بات ہو رہی تھی مروثیت کی, ظاہر ہے یہ مروثیت نے ہی تو نقصان پہنچایا ان لوگوں کو. اب عوام کو آخر کار سمجھ آ گئی ہے کہ ضروری نہیں کہ بھائی کو بادشاہت نہیں ہے, یہاں پہ جمہوریت ہے, اس میں آپ اپنی پارٹی میں بھی الیکشن کروائیں, جو آپ کا میرٹ پہ آگے لے کر آئیں, کریڈیبل لوگوں کو آگے لائیں. تو یہ طریقے صاحب میں ایسا ہی ہے, ہم ان کے بچے یا بہن بھائی کوئی بھی آگے نہیں ہے اس وقت خان صاحب کے. اور ہم پچھلے دنوں یہ ابھی ان کے بیٹے لندن سے تشریف لائے, تو کیا یہ ان کو پارٹی میں ان تو نہیں کیا جا رہا؟ نہیں, یہ ایکچولی وہ بہت آپ کو معلوم ہے کہ قاتلانہ حملہ کے بعد وہ بہت زخمی تھے, اور بچے بہت پریشان تھے. 2 سال سے خان صاحب نے دیکھے نا اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں. یہ حکمران آئے دن آپ دیکھیں, ایک دورہ ختم ہوتا ہے تو اگلے دن پتہ چلتا ہے دوسرا دورہ شروع ہو گیا. ہر وقت دوروں پہ ہوتے ہیں. خان صاحب نے بالکل معمولی دورے جو ہے نا میرے خیال میں انگلیوں پہ گن سکتے ہیں, جو ضرورت کی چیز جہاں پہ تھی وہیں پہ جاتے تھے. غیر ضروری دورہ بالکل کوئی نہیں کیا, اور بچوں سے بھی ملاقات نہ کر سکے کیونکہ بچے ان کے باہر ہوتے ہیں. تو اب جب بچوں کو سے رہا نہیں گیا, ان کے والد کے دیکھنے کے لیے آئے ہیں وہ, تو ایسا کوئی بھی بات نہیں ہے کہ وہ, کیونکہ وہ اس کلچر سے بالکل مانوس نہیں ہے, اور دوسرے کی لینگویج کا بھی تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے. تو وہ خان صاحب تو خود کہتے ہیں کہ جو بچہ بلاول جیسے ہے اس کی ٹریننگ باہر ہوئی, اپ برننگ باہر ہوئی, اس کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے, تو ہم اپنے بچوں کو کس طرح گرا سکتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. اچھا, ایک جمہوریت کا جو بنیادی اصول ہے جس سطح پہ بھی ہو اس کا ہونا ضروری ہے, چاہے نچلی سطح پہ ہمارے بلدیاتی الیکشن ہو, یا پارٹی کی سطح پہ, کیبنٹ کی سطح پہ, اور پارلیمنٹ کی سطح پہ. کیا آپ کی پارٹی میں انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں؟ کیا جمہوریت اس طرح پنپ رہی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوری تقاضے پارٹی کے اندر پورے ہو رہے ہیں؟ جی, ہمارے ایکچولی بدقسمتی سے ایک دفعہ ہی ہوا ہمارا انٹر پارٹی الیکشن, جس میں میں نے حصہ لیا تھا, میں مرکزی نائب صدر الیکٹ ہوئی تھی. اچھا جی, وہ جو ہے وہ ایک اس کے بعد پارٹی میں تھوڑی سی جو ہے ناراضگیاں ہونے لگ گئی کہ جو ہار گئے وہ ناراض ہو گئے. لیکن خان صاحب نے کہا میں اس کو ادارہ بنانا چاہتا ہوں, اس کا یہی حال ہے.
اب دوبارہ سے جو ہے تنظیم بن رہی ہے، اس کے بعد دوبارہ سے ہوں گے انٹر پارٹی الیکشنز، پراپر الیکشن جس کو کہتے ہیں، وہ اب دوبارہ ابھی نہیں ہوئے. اس کے بعد میں نے اکثر محسوس کیا ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز جمہوریت 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 کا آلاپ ایک راگ ایک ہوتا ہے ان کے یہاں، لیکن جو پارٹی ہیڈ ہے اس کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے. ان کی کوئی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی یا ان کی کیبنٹ یا کور کمیٹی جہاں جو ڈسکشن ہوتی ہے لاسٹ میں جا کے فیصلہ حتمی، چاہے پوری کمیٹی چاہے پوری پارٹی ایک طرف ہو تو وہ فیصلہ اپنا منوا لیتے ہیں. کیا تحریک انصاف میں بھی ایسا ہی؟ اس سے میں اختلاف کروں گی، کیونکہ 2018 کے الیکشن میں کچھ سیٹیں ہماری سینٹرل پنجاب، اب دیکھیے ہم دوسری طرح ہاتھے، کیونکہ خان صاحب نے اس پہ پھر کہا کہ سینٹرل پنجاب کے صدر ہوتے تھے علیم خان صاحب. خان صاحب نے ان کو کہا کہ دیکھیں میں نے آپ کو ذمہ داری دی تھی، آپ نے کینڈیڈیٹ جو چنے ہیں وہ سب ہار گئے ہیں. کیونکہ خان صاحب حتمی بھی فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ حتمی سگنیچر خان صاحب کے ہوتے ہیں ٹکٹ کے اوپر، لیکن فیصلہ ایک پورا پینل ہوتا ہے جو ڈیسائڈ کرتا ہے. انٹرویو کیے، بلکہ میں نے بھی اپلائی کیا تھا، میرا بھی انٹرویو ہوا، انٹرویوز ہوتے ہیں باقاعدہ اور اس کے بعد سلیکشن ہوتی ہے. تو ظاہر ہے اس میں کچھ انہوں نے فیورٹزم چلا ہوگا یا کچھ ہوا ہوگا، جس کی وجہ سے ہم خان صاحب نے کہا میں پینل کو پھر سے میں خود بھی اس کو دیکھوں گا خود بیٹھ کے، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے اب ہمیں آپ نے دیکھا کہ ضمنی الیکشن ہوئے پنجاب میں، اس میں خان صاحب بیٹھے ہیں، سب پارلیمانی بورڈ بیٹھا ہے، اس میں جو فیصلے ہوئے تو ہماری بہت واضح ایکسپیرینس سے ہم سامنے ہماری پارٹی آئی ہے، کیونکہ ہم نے اس دفعہ میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں خان صاحب. تو اپنا ان کا اپنی دوست نہیں جماتے نہ کہ میں نے جو کہہ دیا اسی کو دو. یہ میں بتا رہی ہوں جس نے نیچے طبقے جو صدر تھے سینٹرل پنجاب کے صدر، ان کو انہیں اختیار دیا تھا کہ آپ ٹکٹ دیں. تو یہ اس طرح کا کوئی نہیں ہے، لیکن ہاں فائنل سائن ان کا ضرور ہوتا ہے، ان کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر ریکمنڈیشن گئی ہے تو اس کی بات یقیناً. لیکن 20 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا پارٹی کو، اور ابھی آپ بتا رہے تھے کہ انٹر پارٹی الیکشن جو ہے ایک مرتبہ ہوئے ہیں، ایسا کیوں؟ یہ بس یہی ہے المیہ ہی میں سمجھوں گی کہ اگر ہم پاکستان کے اندر ایک جمہوری حکومت کو 5 سال دیتے ہیں تو کیا پارٹی کے اندر ہر 5 سال بعد یا کچھ عرصے بعد الیکشن ہوتے نہیں؟ بالکل ہونے چاہیے. اور خان صاحب کا بھی یہ مشن یہ تھا کہ میں اس کو یہ ادارہ بناؤں گا جہاں پہ میرٹ میں سب تقریاں ہوں، الیکشنز ہوں. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ کچھ پارٹی بہت بڑھ گئی ہے اور اتنے لوگ، ہر کوئی جو ہے وہ کہتا ہے میں ہی بہت بڑی چیز ہوں، میں پارٹی کا کرتا رہتا میں ہوں. ہر علاقے میں اس طرح سے پڑھے لکھے بھی آئے ہیں، کیپیبل لوگ آئے ہیں، تو پھر وہ الیکشن ہوتا ہے اور پھر ایک دم سے کچھ کنفلکٹس بڑھ جا گئے. تو اس کے بعد لیکن خان صاحب نے دوبارہ سے تنظیم سازی کر رہے ہیں. تنظیم میں انہوں نے یہ کہا کہ اب اس کے بعد جو ایکٹیولی کام کرے گا وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرے. اب الیکشن لڑ کے پارٹی کے عہدے لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی آپ دیکھیں گے پارٹی میں الیکشن. لیکن پارٹی کی صدارت جو ہے اب دیکھیں نا، اگر مسلم لیگ کے اندر تو نون ایون اس کی جماعت کے نام کے ساتھ بھی نون لگا دیا گیا کہ یہ نواز کی ہے. تو اسی طرح زرداریوں کے ہاں بھی ایسا ہی ہے، اور ایک لمبے عرصے سے جو صدر بنتا ہے وہ صدر ہی رہتا ہے. تو کیا آپ کی پارٹی میں عمران خان کے مقابلے میں کوئی شخصیت ایسی سامنے نہیں آئی جس نے پارٹی صدارت کا الیکشن لڑا؟ میرے خیال میں کسی کو مشکل سوال ہے. نہیں بالکل بھی نہیں، لیکن کسی کو ہے ہی نہیں، شوق ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم خان صاحب کے پارٹی خان صاحب کی ہے، ہم نے ہمارے ہاں پارٹیوں کی پہچان شخصیت سے ہو گئی، اور یہ صرف ہمارا المیہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں ہے. اور ہمارے لوگ پسند بھی نہیں کرتے کہ ہم کسی اور کو اپنا چیئرمین بنائیں جب تک اللہ تعالیٰ خان صاحب کو لمبی عمر دے. اور کیونکہ وہ وہی ایک شخصیت ہے جس کے پیچھے پارٹی ساری اکٹھی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تو کوئی اور کھڑے ہونے کا سوچتا بھی نہیں ہے. حالانکہ خان صاحب نے کہا میں بھی چیئرمین کا، لیکن ویسٹرن ورلڈ میں اور آپ انڈیا کے اندر بھی دیکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ پارٹی میں سے لوگ اوپر کے آتے ہیں سامنے اور اپنا سے. اچھا، ایک پہلو جو آپ کی زندگی کا بڑا اہم حصہ رہا ہے وہ ہے آپ کی فلاحی سرگرمیاں، آپ کی لوگوں کے لیے ویلفیئر کے لیے کام کرنا، اور ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے لیے ایک ویلفیئر پرسن کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. وہی لوگ مل کے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کو تشکیل دیتے ہیں. آپ نے وہاں سے آنے کے بعد اپنی ذاتی آمدن سے، اپنی محنت سے، یا پوری فیملی کو انوالو کر کے بہت سارے کام کیے، کچھ بتائیں گے اس بارے میں مجھے؟ جی، جب میں یہاں پہ آئی تھی تو مجھے خیال آیا کہ کیا میں ڈاکٹری کروں گی، پیسے کماؤں گی اور بس چلی جاؤں گی دنیا سے انجوائے کر کے. تو کچھ لوگوں کے لیے بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے بھی کچھ کام آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے ہمیں تو کچھ تھوڑا سا ان کو بھی کنٹریبیوٹ کریں. تو پھر مجھے خیال ہے میں ایک فری ڈسپینسری بناتی ہوں، اور وہ میں نے میرے ہسبینڈ کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت دے، انہوں نے اسپانسر کیا مجھے. وہ میرے سب سے بڑے ڈونر وہی ہوتے تھے، ابھی بھی ہیں. وہ ڈسپینسری الحمدللہ ابھی بھی چل رہی ہے. اور وہ میں نے ادھر اپنے گھر کے قریب ہی ایک اسلام ایریاز ہیں
वहाँ पे डिस्पेंसरी भी बनाई है, इसके अलावा छोटे छोटे मेरे सिलाई सेंटर्स भी बनाए हैं। अच्छा। जो कुछ बेवा ख्वातीन हैं, कुछ गरीब लोग हैं जिनके घरों की बैठक में कुछ 1-2 घंटे वो बच्चियाँ आती हैं, फ्री में आके सिलाई सीखती हैं। अच्छा। और कढ़ाई सिलाई बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें, तो वो 2-3 महीनों में वो सीख के जाती है, वो अपने घर का भी काम करती हैं, फिर उसके बाद लोगों के भी कपड़े सी सकती हैं, काम कर सकती हैं, तो मेरे हाथ में एक हुनर भी आ जाता है और एक आमदन का जरिया बन जाती हैं। सही। इसके अलावा डिस्पेंसरी मेरी है, जब मैं MNA बनी तो मुझे ज़्यादा इस्लामाबाद में रहना पड़ता है, तो फिर मैं जब आती हूँ तो मैं खुद ही चलाती हूँ, क्योंकि मेरे बाद मैंने काफ़ी लोगों को कहा लेकिन कोई उसको संभाल नहीं सका, डॉक्टर कोई भी सही। इतना टाइम ज़ाहिर है कोई नहीं लगा सकता कि डेली फ्री आके देखें, तो फिर मैं खुद ही उसको रन करती हूँ। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मैंने मुख्तलिफ गाँव में जाके कैंप्स भी लगाए, फ्री मेडिकल कैंप्स लगाती हूँ उधर ही मुख्तलिफ एरिया में। लाहौर के अलावा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मैंने काफ़ी विजिट्स किए इसी तरह। माशाल्लाह, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी है दिल ज़माने के लिए। बहुत अच्छी काविश है आपकी, माशाल्लाह। तो अच्छा, एक जो अहम सवाल मैं चाह रहा हूँ कि इसमें पार्लियामेंट में रहते हुए आप कुछ कमेटियों का हिस्सा रही हैं, मेंबर रही हैं, और वहाँ आपका किरदार कैसा रहा? जी, वहाँ पे एक्चुअली कोई ऐसा लेजिस्लेशन हो नहीं सकी अनफॉर्चुनेटली। 3-4 साल जो हमने काम काफ़ी चीज़ों पे कर रहे थे, टीबी कंट्रोल के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। आप कौन सी कमेटी मैं में? हेल्थ कमेटी में थी। अच्छा। बीइंग अ डॉक्टर मैंने प्रेफर किया कि मुझे हेल्थ कमेटी में डाला ठीक जाए। है, वेरी तो कंसर्न। जी, तो फिर उसमें हमें था कि इसमें मुल्क में टीबी का कंट्रोल नहीं है अभी तक हमारे मुल्क में, जबकि अच्छा। पूरी दुनिया में टीबी खत्म हो चुकी है। हम्म। इसी तरह पोलियो ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेरे ख्याल में काबू जी, पा लिया। मैं रोटरी जी। क्लब में असिस्टेंट गवर्नर रहा हूँ और हम ये जी। कैंपेन चलाते रहे हैं। राइट। हाँ, जी जी जी। तो अच्छा। वो फिर टीबी के लिए भी हमने बहुत किया कि मुख्तलिफ ग्रास रूट लेवल पे, जो डिस्पेंसरीज लेवल पे लोगों को इंफॉर्मेशन, उनको चेकअप हो, उनकी स्क्रीनिंग हो और उसमें हमने उनको ट्रीटमेंट मुहैया की जाए। तो इस तरह हमने काफ़ी हद तक, मेरे ख्याल में काफ़ी 60% तक कम हो गया। तो क्लाइमेट जी, कमेटी की भी मेंबर रही हैं आप? क्लाइमेट की भी मेंबर हूँ। अच्छा। उसमें हमने दरख्त लगाने सबसे ज़्यादा, जो हाँ। हमने पंजाब में खान साहब ने टास्क दिया था, केपी में 1 बिलियन ट्री का था, कम पंजाब में 10 बिलियन ट्री उन्होंने कहा लगे। और आपको पता है माहौलियाती ये चेंज इस वक्त पूरी दुनिया में आ गई है, गर्मी कितनी बढ़ गई है, और जो है दरख्त लगाना जो है एक सदका जारिया भी है, और सही। ये ऑक्सीजन मुहैया करता है लोगों को। और इसे जहाँ पे हमने कई जंगल बनाए, मिलवाकी जंगल कहते हैं वो आर्टिफिशियल, लाहौर शहर में भी बहुत है। मैं खुद जब वहाँ जाती हूँ तो एकदम ऐसा लगता है मैं एयर कंडीशन कमरे में आ गई हूँ, इतना सही। डिफरेंस फील होता है बाहर से और उधर। तो ये चीज़ें खान साहब ने भी प्रमोट की है, पूरी दुनिया में इसको पसंद किया जा रहा है। सही। तो हमें ज़्यादा इसमें दरख्त लगाने का मेरा मिशन था, वो मैं हर जगह मुख्तलिफ जगहों पर मैंने काफ़ी सारे ये प्लांटेशन करवाई है। इसके बाद हमें ये ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे लेकर आए हैं, ये जो भट्टा होते हैं इसमें धुआं स्मॉग, देखिए हम लाहौर को बहुत ज़्यादा कितनी हो गई है कि पाकिस्तान का लाहौर पूरी दुनिया में पहले हाँ, नंबर पे आ गया, हाँ। जबकि अफसोस का मुकाम है सही। जो किसी ज़माने में बागात का शहर था। तो उसके लिए हमने वो भी लुक आफ्टर करते रहे कि किसी तरह ये भट्टा मजदूर जो है, भट्टा जो है उनमें ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, जिसमें धुआं जो है स्ट्रेट ना निकले और उसके सफाई हो जाती है उसमें। तो उसमें इस तरह कुछ ना कुछ पोल्यूशन कम करने। अच्छा, बिल्कुल आखिरी सवाल, चूँकि आपको आज जाना है, मुझे एहसास है कि आप लॉन्ग मार्च का हिस्सा हैं और यकीनन तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखती हैं? इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आवाम निकल पड़ी है, आवाम को एहसास हो गया कि हम अपना हक लेना है, हक छीनना है, लोगों से छीनना है, सिस्टम को चेंज करना है, जिसमें अमीर का कानून और था, गरीब का और। अभी एक PM जिस पे फायरिंग होती है वो FIR भी नहीं दर्ज करवा सकता। तो ये क्या कानून है इस मुल्क का, क्या सिस्टम है, इतना दबाव है ऊपर से। तो हम आज़ादी चाहते हैं। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल कोई आज़ाद हो, आज़ादी तो मिल गई थी हमें, लेकिन हकीकी आज़ादी का मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टम आए जिसमें सबके लिए कानून हो, सबको, हर गरीब के बच्चे को भी तालीम मिले, सेहत मिले, रोज़गार मिले और इंसाफ मिले। सबसे बड़ी पार्टी हमारी का नाम ही तहरीक इंसाफ। खान साहब ने लिखा था कि इंसाफ जो अभी तक नहीं हुआ और उसमें बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत टाइम भी लगेगा। हमारी जब हुकूमत आई हम कुछ ना कुछ तब्दीली ला रहे थे, लेकिन अभी उसमें बहुत टाइम, क्योंकि बहुत इदारे जो हैं तबाह हो चुके हैं, लोगों के माइंड सेट ही नहीं है कि ये हम कैसे चेंज करें इसको, वो जो आदतें पड़ चुकी हैं। लेकिन अब आवाम जाग गई है और हमारे साथ निकल रही है। हम इस जो है तहरीक है, ये एक काफिला जो चल पड़ा है ये आज़ादी के लिए हकीकी, कि हमें भी हकूक मिले, हर बंदे को हकूक मिले। तो मैं समझती हूँ कि अगर ये लोग जाग गए हैं तो इंशाल्लाह ताला चेंज सिर्फ इलेक्शन के थ्रू आएगा। इलेक्शन में ये लोग वोट डालेंगे और जिस पार्टी को वो समझते हैं कि हमें हमारे हकूक दिलाएगी तो उसको सामने लाएंगे, तो इंशाल्लाह बहुत मैं अच्छा मुस्तकबिल देख रही हूँ पाकिस्तान का। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन मोहतरम, सिटी प्रेस TV पर फ़िक्र फ़र्दा प्रोग्राम के साथ
میں آپ کا میزبان اورنگزیب ملک. آج باتیں تو بہت ساری کرنے کو جی چاہ رہا تھا اور بہت ساری تشنگی محسوس کر رہا ہوں کہ رہ گئی، لیکن چونکہ ڈاکٹر سیمی بخاری کو کہیں جانا بھی ہے. اور ضرور ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے. بہت بہت شکریہ.